اور معزز حاضرین، شیعہ کی تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ ان لوگوں نے اس زمانے سے لے کر کے آج تک ہمیشہ غیر مسلمانوں کو، اسلام کے دشمنوں کو ابھارا ہے، مسلمانوں کے خلاف، سنیوں کے خلاف، سنیوں کے خلاف خاص طور پر ابھارا ہے، سنیوں کو قتل کروایا ہے۔ اس زمانے سے لے کر آج تک یہی حال رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا، علی رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلافتیں جو گری، انہی کی وجہ سے خلافتیں مسلمانوں کی ختم ہوئی ہیں۔ اور آج بھی جو ہو رہا ہے، سنیوں کو جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، چاہے فلسطین آپ لے لیں، چاہے سیریا آپ لے لیں، چاہے آپ یمن لے لیں، چاہے آپ لیبیا لے لیں، چاہے آپ ان جتنے کنٹریز ہیں ان لوگوں کو لے لیں، ان لوگوں کے زمانے میں انہی شیعہ نے سنیوں کو لاکھوں کی تعداد میں قتل کیا ہے، لاکھوں کی تعداد میں قتل کیا ہے۔ معزز حاضرین، یہ بات ہمارے جو ائمہ ہیں وہ اچھے سے جانتے ہیں، انہیں اچھے سے پتہ ہے کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے مسلمانوں کو، سنیوں کو نقصان پہنچایا۔ ایک واقعہ ابو بکر نابلسی کا ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو بکر نابلسی کو معز الفاطمی، جو فاطمی خاندان کا ایک بادشاہ تھا، خلیفہ تھا، اس کے پاس لایا گیا۔ معز نے ابو بکر نابلسی سے پوچھا کہ مجھے یہ بات پتہ چلی ہے، تم کہتے ہو کہ اگر تمہیں 10 تیر دے دیے جائیں تو تم 9 تیر رومیوں کو مارو گے، روم کے لوگوں کو مارو گے، اور 1 تیر ہمیں مارو گے، یعنی شیعہ کو مارو گے۔ یہ بات مجھے پتہ چلی ہے، کیا سچ ہے؟ تم نے سچ کہا ہے کہ 10 میں سے 9 ادھر اور 1 ہمیں مارے گا تو نابلسی نے کہا کہ نہیں، میں نے تو نہیں کہا، میں نے ایسے نہیں کہا۔ تو اسے لگا کہ شاید بات بدل جا رہے ہیں، لگا کہ بات بدل جا رہے ہیں۔ نابلسی نے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا کہ اگر مجھے 10 تیر دیے جائے تو 9 تم کو ماروں گا، 1 رومی کو ماروں گا، 9 تم کو ماروں گا، 1 رومی کو ماروں گا۔ تو کہتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا تو اس معز فاطمی نے اس سے کہا کہ کیوں ایسے ہے؟ تو کہنے لگے کہ تم لوگوں نے اسلام کو بدل دیا، تم لوگوں نے نیک لوگوں کو قتل کیا، تم لوگوں نے ایمان کی روشنی مٹا دی، اور تم لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، تم لوگوں نے یہ کیا۔ تو اس نے یہ کیا کہ نابلسی کو لے کر کے اپنی فوج کے حوالے کیا کہ ایک دن اسے پورا شہر گھماؤ، ذلیل کر کے اسے گھماؤ، اور دوسرے دن کوڑے دیے گئے کہ اس کو بے حساب مارو، اس کو بے حساب مارو۔ مارا گیا، اور تیسرے دن اس نے ایک یہودی کو بلا کر کے کہا کہ اس کو زندہ کھڑا کر کے اس کے بدن سے چمڑی چھیل کے نکالو، زندہ کھڑا کر کے بدن سے چمڑی چھیل کے نکالو۔ تو یہودی چمڑی چھیل کے نکالنے لگا، اور یہ قرآن پڑھتے جا رہے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے جا رہے تھے۔ تو کہتے ہیں، یہودی کہتا ہے کہ مجھے اس پہ رحم آ گیا، جب چھیلتے چھیلتے سینے کے پاس میں پہنچا تو میں نے خنجر لے کر کے سینے میں مار دیا تاکہ فوری مر جائے، تکلیف کم ہو جائے، فوری مر جائے، تکلیف ختم ہو جائے۔ یہودی کو رحم آ گیا، لیکن اس فاطمی کو رحم نہیں آیا، اس شیعہ کو رحم نہیں آیا۔ تو یاد رکھیں، یہودی سنیوں کے لیے شیعہ کے مقابلے ہلکے ہیں۔ خمینی کے دور میں جو فلسطینیوں کا قتل عام شیعہ نے کیا ہے، وہ آج 1-2 سال پہلے جو یہودیوں نے کیا اس سے کہیں زیادہ تھا، اس سے کہیں زیادہ تھا۔ خمینی کو شکایت کی گئی، لیکن خمینی نے اس کو قبول نہیں کیا، اور اسی خمینی کو ہم ہیرو مانتے ہیں، خمینی ہو، خامنئی ہو، شہید مانتے ہیں، خلا مانتے ہیں۔ یہ ظاہری طور پر لمبا جھبا، بڑی بڑی داڑیاں، لمبے لمبے دعوے، امریکہ کے خلاف بڑی بڑی دھمکیاں، یہ کچھ نہیں ہے۔ حقیقت میں اسلام کے دشمن ہیں، حقیقت میں اسلام کے دشمن ہیں۔ وہ اسلام آپ کو دینا چاہتے ہیں جس میں نہ اللہ کا مقام ہے، نہ اللہ کے نبی کا مقام ہے، نہ قرآن کا مقام ہے، نہ شریعت کا مقام ہے، نہ صحابہ کا مقام ہے۔ ایسے اسلام کو آپ کو دینا چاہتے ہیں، اور ایسے اسلام کو دینے والوں سے بھائی چارگی ناممکن ہے، اور ایسے لوگوں کو شہید کا درجہ، یہ بے وقوفی ہے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ ہمارے اپنے مسلمان بھائی جانتے نہیں ہیں، علم نہیں ہے، تاریخ کا انہیں نہیں پتا، شیعہ کے عقائد وہ نہیں جانتے ہیں۔ وہ شیعہ سنی بھائی بھائی کے نعرے لگاتے ہیں، دونوں کو بھائی بھائی تصور کرتے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے سے قریب وہ مانتے ہیں، جبکہ در حقیقت یہ تقیہ کرنے والے وہ مجرم ہیں جو سامنے اظہار کچھ اور کرتے ہیں، دل میں کچھ اور رکھتے ہیں۔ اور ان کی ایک آپ سنت جان لیں، پوری تاریخ میں ان کی سنت رہی ہے کہ جہاں پر ان لوگوں کو غلبہ ملا، طاقت ملی ہے، سنیوں کو قتل کیا ان لوگوں نے، سنیوں کو بہت زیادہ قتل کیا ہے۔ اور جہاں پہ ان کو غلبہ نہیں ملتا، طاقت نہیں ملتی، یہ بھائی چارگی کی دعوت دیتے ہیں، بھائی چارگی کی دعوت دیتے ہیں، آ کر کے گنے لگا لیتے ہیں، تقیے سے کام لیتے ہیں۔ معزز حاضرین، ایسے لوگوں سے بھائی چارگی کبھی نہیں ہو سکتی۔